یہ کہانیاں صرف تفریحی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ براہ کرم ان کو کسی بھی مذہب یا ذاتی رائے سے مت جوڑیں۔ یہ حقیقی واقعات اور تخیل کے امتزاج پر مبنی ہیں۔ شہزادی کی جیت اور فقیر کا مقدر۔ ایک زمانے میں ایک خوبصورت سلطنت میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی ایک نیک دل، ذہین اور حسین بیٹی تھی، شہزادی لابا۔ بادشاہ ایک دن درباریوں کو جمع کرتا ہے اور پوچھتا ہے، بتاؤ، دنیا کا سب سے خوش آدمی کون ہے؟ سب درباری ڈر کے مارے خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی جواب نہ دے پاتا۔ بادشاہ نے کہا، 7 دن کے اندر جواب لاؤ۔ وزیر 7 دن سوچتا رہا، جواب نہ ملا۔ گھر آ کر پریشان بیٹھا تھا کہ اس کی بیٹی کی ملاقات شہزادی لابا سے ہوئی۔ شہزادی نے پوچھا، اتنے غمگین کیوں ہو؟ وزیر کی بیٹی بولی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے خوش انسان کون ہے؟ میں جواب نہیں دے سکی۔ شہزادی مسکرائی اور بولی، سب سے خوش وہ مرد ہے جس کی بیوی نیک اور وفادار ہو۔ وزیر کی بیٹی نے یہ بات اپنے باپ کو بتائی۔ وزیر نے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ بولا، اگر تمہیں جواب معلوم تھا تو 7 دن کیوں ضائع کیے؟ راجا چونکا اور غصے سے بولا، تمہیں یہ جواب کیسے پتہ چلا؟ درباری ڈر گیا اور سچ بول دیا، مہاراج، یہ جواب مجھے آپ کی بیٹی نے بتایا ہے۔ یہ سن کر راجا آگ بگولا ہو گیا۔ وہ سیدھا اپنی بیٹی کے پاس پہنچا اور بولا، تم بہت عقل مند بنتی ہو نا، دیکھتا ہوں تم زندگی کیسے گزارتی ہو۔ اس نے اس کی ساری زیور، اچھے کپڑے، سہولتیں چھین لیں، اسے گھوڑے پر بٹھایا اور جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ وہاں جنگل میں ایک فقیر بیٹھا تھا جو غریب بھی تھا اور معذور بھی۔ اس کا ایک ہاتھ بھی نہیں تھا اور ایک پاؤں بھی نہیں۔ راجا نے حکم دیا، آج سے یہ فقیر تمہارا شوہر ہے، اور جاتے جاتے اسے ایک تلوار دے کر کہا، دیکھو اب کیسے جیتی ہو۔ شہزادی خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں لے آیا۔ شہزادی پہلے دن بہت روئی، بہت اداس ہوئی، مگر پھر اس نے ہمت نہ ہاری۔ رات کو باہر بیٹھی تھی کہ دور سے آوازیں آئیں۔ چند لوگوں کا قافلہ چاندن کی لکڑیاں چوری کر کے لے جا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بولی، رک جاؤ، میں ایک راجا کی بیٹی ہوں، اگر تم نے چوری کی تو برا انجام ہوگا۔ قافلے والے ڈر گئے اور کہا، ہم آج سے آدھی لکڑیاں آپ کو دیں گے اور آدھی خود رکھیں گے۔ یوں وہ روز لکڑیاں لینے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ شہزادی نے لکڑی، کپڑے، غریبوں کی مدد، گھر بنانے حال شروع کر دیا۔ سالوں میں اس کے پاس میل، گھوڑے، سونے چاندی، بہترین باغات، سینکڑوں غریبوں کے گھر، اور یوں ایک بہت بڑی اور خوبصورت سلطنت بن گئی جو سب اس کی تھی۔ ایک دن شہزادی گھوڑے پر باہر گئی اور فقیر جو اس کا شوہر تھا گھر پر رہا۔ وہ پاس ہی کے تالاب تک گیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تالاب جادوئی ہے۔ اس نے اپنا بازو پانی میں ڈالا اور پھر اپنا پیر بھی۔ تالاب کے جادو نے اس کا گمشدہ ہاتھ واپس دے دیا اور اس کا ٹوٹا ہوا پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا۔ وہ مکمل مضبوط اور حسین دکھنے لگا، بالکل ایک حقیقی شہزادے کی طرح۔ شہزادی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ دونوں نونگنا روئے، خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ۔ جب شوہر خوبصورت، مضبوط اور ذہین بن گیا تو اس نے فیصلہ کیا، میں اپنے سسر راجا کے پاس جاؤں گا۔ وہ بہت سا سامان لے کر گیا، زیور، چاندن کی لکڑیاں، قیمتی کپڑے، قالین، سونا چاندی۔ راجا نے یہ سب دیکھا تو حیران رہ گیا۔ تم ہو کون؟ اتنی دولت کہاں سے آئی؟ وہ بولا، میں ایک بہت بڑی سلطنت کا شہزادہ ہوں، آپ کو اپنی سلطنت میں دعوت دینے آیا ہوں۔ راجا راضی ہو گیا۔ چند دن بعد راجا اس نئی سلطنت میں آیا۔ وہ حیران رہ گیا۔
इतने खूबसूरत घर, बाजार, सड़कें, बागात, गोया जन्नत हो। राजा ने पूछा, ये किसकी सल्तनत है? फकीर, जो अब शहजादा बन चुका था, बोला, ये सब मेरी बीवी ने बनाया है। राजा चौंक कर बोला, मैं इससे मिलना चाहता हूं। वो आए, मगर पर्दा किए हुए। पहले जश्न हुआ, खाना, खुशी, नात, रक्स, सब कुछ। फिर शहजादी ने अपना चेहरा दिखाया। राजा चीख उठा, ये तो मेरी बेटी है। वो रो पड़ा और बोला, बेटी, मुझे मुआफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया था। तुमने तो मुझसे बड़ी सल्तनत बना ली। बेटी ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा, मैंने आपको पहले ही मुआफ कर दिया था। फिर राजा ने कहा, मेरी बेटी ने इतने दुख सहे, इसकी शादी अब फिर से होगी, शाही रिवाज, रसूमात और खुशियों के साथ। पूरे महल में चिराग जलाए गए, घोड़े सजाए गए। दूल्हा, जो पहले फकीर था, अब शहजादा बना खड़ा था। दुल्हन, शहजादी, सोने के जेवरात में जगमगा रही थी। ढोल बाजे, नाच, बरतरफ जश्न था। राजा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर पूरे फख्र से रुखसत किया। दोनों सल्तनतें मिल गईं। दोनों साथ हुकूमत चलाने लगे। बाप और बेटी का दिल मिल गया और सब खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी यहाँ खुशी के साथ मुकम्मल होती है।